پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک بدکار عورت کا قصہ سنائیں گے جسے برہنہ کر کے دفن کیا جانے لگا تو ایک ایسا معجزہ پیش آیا کہ تمام لوگ تھر تھر کانپنے لگے۔ یہ واقعہ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس قیمتی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ افریقہ کے ایک مسلم ملک میں پیش آیا جہاں ایک بدکار عورت رہتی تھی۔ یہ عورت شہر کے تمام طاقتور لوگوں کے لیے اپنی خدمت سر انجام دیتی تھی، یعنی بستر گرم کرنے کی بات ہو تو یہ عورت شہر کے رئیس زادوں اور امراء کے گھر میں پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے خلاف کوئی شخص کارروائی کرنے سے قاصر تھا۔ جہاں اس عورت میں کئی خامیاں موجود تھیں، وہیں یہ عورت نہ صرف رحم دل تھی بلکہ غریبوں کی مدد بھی کیا کرتی تھی۔ اس کے در پر جو بھی سوالی آتا تھا یہ اسے کچھ نہ کچھ دیتی ضرور تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بزرگ نے اس بدکار عورت کے گھر پر دستک دی اور کھانے کا سوال کیا۔ بدکار عورت نے بزرگ کی آواز سنی تو انہیں اندر بلا کر مختلف قسم کے کھانے پیش کیے۔ یہ دیکھ کر بزرگ بھی حیران رہ گئے اور انہوں نے اس بدکار عورت کو دیکھ کر کہا، اے خاتون، تم کسی اچھے گھرانے کی معلوم ہوتی ہو؟ جس پر وہ عورت بولی، نہیں بابا جی، میں تو گناہوں کے ایک ایسے دلدل میں پھنس چکی ہوں جس سے چاہ کر بھی نہیں نکل سکتی ہوں۔ میں وہ بدبخت عورت ہوں جس کے جسم سے شہر بھر کے امراء اور رئیس کھیلتے ہیں، اور یہی میری پہچان ہے کہ میں ایک جسم فروش عورت ہوں۔ دوستو، یہ سننا تھا کہ بزرگ بولے، بیٹا، میں نے تمہاری آنکھوں میں ندامت کے آنسو دیکھ لیے ہیں۔ میرا رب تمہیں ہدایت عطا کرے اور تمہیں آسان موت دے۔ بدکار عورت نے بزرگ کے منہ سے یہ سنا تو اس کا دل دہل گیا اور اس عورت پر خوف خدا طاری ہو گیا۔ اس کے دل کی دنیا ہی بدل کر رہ گئی اور قدرت نے اسے ہدایت بخش دی۔ اس بدکار عورت نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ اب مزید اس دلدل میں نہیں اترے گی اور جسم فروشی کے مکر و دھندے کو خیر آباد کہہ کر ایک نئی اور اچھی زندگی کی شروعات کرے گی اور اس نئی زندگی میں نیک کام کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے گی۔ اس کے بعد وہ بزرگ اس بدکار عورت کے گھر سے چلے گئے۔ شام ہوئی اور رات ڈھلی تو وہ عورت عبادت میں مشغول ہو گئی۔ رات بھر وہ خاتون رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی رہی۔ جیسے جیسے وہ رب کے سامنے گڑ گڑاتی گئی ویسے ویسے اس کے دل میں سکون بھرتا گیا۔ صبح صادق کے وقت وہ عورت پرسکون ہو گئی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے اس نے ساری دنیا فتح کر لی ہو۔ اس کے دل سے گناہوں کا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ رب تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اس خاتون نے دل ہی دل میں سوچا کہ سورج نکلتے ہی وہ پورے شہر کو اکٹھا کر کے بتا دے گی کہ اس نے گزشتہ گناہوں سے معافی مانگ لی ہے اور اب وہ باقی بچی زندگی رب کی عبادت میں گزارے گی۔ لہٰذا شہر کا ہر شخص جان لے کہ اب وہ بدکاری اور جسم فروشی کو ترک کر چکی ہے۔ دوستو، اس عورت کا عہد ایک طرف لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہی اس عورت کو موت نے آ گھیرا اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے حکم سے ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ سارا جہاں اس عورت کو بدکار اور جسم فروش کے طور پر جانتا تھا، لیکن اس کی زندگی کی ایک رات ایسی بھی تھی جس نے اس کو عابدہ بنا دیا تھا۔ تاہم اس رات کے معاملات کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب تو وہ خود بھی اس فانی دنیا سے جا چکی تھی اور نہ ہی اپنی ندامت کی گواہی دے سکتی تھی۔ صبح ہوئی اور سورج نکلا تو یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی کہ فلاں بدکار عورت رات کو چل بسی۔ کوئی اس کے جنازے میں شریک ہونے کو تیار نہ تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ کوئی اس کو کنجری کہہ کر پکار رہا تھا تو کوئی اسے زانی کہتا تھا۔
تاہم چند افراد نے شریعت اسلامی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے جنازے کی تیاری شروع کر دی۔ 3 عورتوں کو غسل کی ڈیوٹی سونپی گئی اور شہر بھر میں اعلان کروایا گیا۔ غسل اور کفن دینے والی خواتین ڈیوٹی سر انجام دے چکی تو انہوں نے باقی لوگوں کو بتایا کہ بھلے ہی ایک بدکار عورت تھی مگر اس کا کوئی عمل یقیناً رب کو پسند آ چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے خوشبوئیں نکل کر یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اس کی توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ دوستو، کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس عورت کو ہر نئے دن کے ساتھ الگ الگ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا وہ حیران تھے۔ ایک شخص نے یہ بات سن کر کہا کہ یہ عورت تو اتنی گنہگار ہے کہ اسے برہنہ ہی دفن کیا جائے تاکہ اسے قبر کی سختیوں کا علم ہو اور دنیا میں سر انجام دیے جانے والے گناہوں کی سزا اسے آخرت میں ملے۔ اور یہ ممکن تھا کہ اس شخص کی تشویش پر عمل کیا جاتا، مگر اسی لمحے وہ بزرگ نمودار ہوئے۔ جو بزرگ اس عورت کے گھر گئے تھے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ آپ لوگ تو جو دیکھ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ انسان آخری لمحے میں توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اس عورت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ پھر بزرگ نے تمام قصہ سنایا، جسے سن کر جنازے میں تمام لوگ آئے، یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ عورت بخش دی گئی ہے۔ سبھی لوگ اسے قدرت کا معجزہ قرار دے رہے تھے۔ یوں ہی اس بدکار عورت کے جنازے میں پورا شہر شریک ہوا اور رب سے التجائے کرنے لگا کہ اے مالک، جیسے تو نے اسے بخش دیا ہے ویسے ہی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور ہمیں بخش دے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، بے شک زنا گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے اور اس کا مرتکب ہونے والا سزا کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسلام میں زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ایسے مرد اور ایسی عورتیں جو اس گھنونے عمل میں ملوث ہوں ان کے لیے مختلف سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ موجودہ زمانے میں اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے میں جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج کے دور میں جہاں بے شمار برائیوں کا ارتکاب بالکل سرِ عام کیا جا رہا ہے، ان میں سب سے زیادہ ارتکاب زنا جیسے گناہ کبیرہ کا ہے۔ ہم اگر صرف مسلم سوسائٹی کی بات کریں تو یہاں بھی زنا کا تناسب خطرناک حد تک بڑھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف زنا نہ کرنے کے لیے نہیں کہا بلکہ زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا ہے اور خبردار کر دیا کہ وہ بہت بری راہ ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ابو صالح نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے متعلق زنا میں اس کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ لا محالہ اس کو حاصل کرنے والا ہے، بس دونوں آنکھیں اس کا زنا دیکھنا اور دونوں کان اس کا زنا سننا ہے اور زبان اس کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ اس کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں اس کا زنا چل کر جانا ہے اور دل تمنا رکھتا ہے اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی اسے عملاً سچ کر دکھاتی ہے اور حرام کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ علماء کے مطابق اس حدیث میں زنا بالرضا کی طرف اشارہ ہے۔ زنا بالرضا سے مراد ایک ایسا زنا ہے جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت اور شادی شدہ مرد اور عورت اپنی رضامندی سے کرتے ہیں، جبکہ بالجبر سے مراد وہ زنا ہے جو عورتوں یا مردوں کے ساتھ زبردستی کیا جائے۔ اسلام میں زنا سے بچنے کے لیے ہدایت قرآن اور حدیث سے کچھ یہ ہے کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کی پاکیزگی ہے۔ اسی طرح ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
اجنبی عورتوں پر نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تم اپنی نظریں پھیر لو، بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہر مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی عصایت اور نبی پاک کی حدیث پر عمل کرے تو انشاءاللہ گناہوں یعنی حرام کا ہونا ممکن ہی نہیں رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔